بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بشر کو حیات معقول عطا کرنے کے لیے آئے۔ امام زمانہ انسان کو حیات معقول عطا کریں گے۔ جب یہ انسان زندہ ہو جائے گا اور عاقلانہ زندگی میں قدم رکھے گا، یہ پھر خود اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے گا۔ باقی اوصاف جیسے ختمی مرتبہ نے فرمایا اذ التبست علیکم الفتن، جو قرآن کے اوصاف بیان کیے وہی امام زمانہ کے اوصاف ہیں، وہی امام حسین کے اوصاف ہیں، منہ برابر فرق نہیں۔ آقا نے فرمایا اذ التبست علیکم الفتن، جب تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، فعلیکم بالقرآن، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ والعصر یعنی قرآن، والعصر یعنی امام حسین، والعصر یعنی امام زمانہ۔ یہ وحدت اوصاف میں وہی وحدت ہے، اس لیے افتراق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جب بھی مصیبتوں میں گھر جاؤ، انفرادی مشکلیں، اجتماعی مشکلیں، خاندانی، نفسیاتی، اقتصادی، سماجی مسائل، چاروں طرف سے گھر جاؤ اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے گا، قطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی تو کہاں جاؤ؟ کس کے پاس؟ کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، یا کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی نجومی کے پاس، یا کسی پامسٹر کے پاس چلے جاؤ، نہ، فعلیکم بالقرآن، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ قرآن بشریت کا مشکل کشا ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی 19 نمبر جلد میں 330 صفحہ پر یہ روایت بیان کی، اور باقی مورخین نے اور محدثین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں تحریر کی، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ کہا کہ مدینہ میں عمر ابن خطاب کے دروازے پر ایک شخص کئی دن تک بیٹھا رہا، مسلسل صبح آتا اور شام تک بیٹھا رہتا۔ اسے توقع تھی کہ یہ شخص خلیفہ ہے، میری مدد کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا۔ ابن ابی الحدید نے لکھا کہ کئی دن گزر گئے اور ایک دن غصے سے خلیفہ نے اسے کہا کہ کیا تو نے مدینہ میں ہجرت کی ہے، یا تو نے خود خلیفہ کے گھر کو اپنے لیے مسکن قرار دیا اور یہاں کہ تو نے ڈیرہ ڈال لیا اور میرے گھر کی طرف ہجرت کی؟ بندے خدا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر تمہاری مشکلات ہے، پریشانیاں، تو مسلسل میرے گھر کے باہر کیوں خیمہ زن ہو گئے ہو؟ جاؤ اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو، یہی الفاظ ہیں روایت کے، جا کے خدا سے مانگو، قرآن پڑھو، یہ کہا۔ اور پھر وہ شخص اٹھا اور پھر کافی عرصے تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا، کبھی وہ خلیفہ کے دروازے پر نہیں آئے۔ سال ڈیڑھ سال کے بعد دوبارہ کسی محفل میں ملاقات ہوگی اسی شخص سے، تو ابن ابی الحدید نے لکھا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہاں گم ہو گئے ہو؟ بہت عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، پہلے آتے تھے، اب نظر نہیں آتے ہو۔ کہا مگر تم نے خود مجھے کہا تھا کہ جاؤ قرآن سے مانگو، قرآن پڑھو، اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ جس دن تم نے کہا تھا میں نے گھر آ کے قرآن کھولا اور میں نے قرآن پڑھا، اور جب میں نے قرآن پڑھا تو اس قرآن نے، اللہ کے کلام نے مجھے عمر اور امثال عمر سے بے نیاز کر دیا۔ کہ کیا پڑھا تم نے؟ کہ میں نے جب قرآن کھولا تو یہ آیت میرے سامنے آئی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور میں نے خود کی ملامت کی کہ اللہ جب مجھے ضمانت دے رہا ہے، میرا رزق اس نے آسمانوں میں رکھا، تو کیوں میں انسانوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے؟ قرآن مشکل کشا ہے، قرآن گفتگو کرتا ہے۔ یہ ہم جو صامت کہہ کے گزر جاتے ہیں، نہ، قرآن صامت نہیں ہے۔ امام علی زین العابدین فرماتے کہ اگر اللہ یہ طے کر لے کہ روح زمین پر کسی ایک ذی روح کو زندہ نہیں رکھنا، اور اس کی مشیت یہ ہو کہ صرف مجھے زندہ رکھے، اور اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہو کہ میں روح زمین پر تنہا ہزاروں سال اکیلے زندگی گزاروں، اگر میرے پاس قرآن ہوگا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی اور وحشت کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔
اور امام حسین کے انصار میں سے آپ دیکھیے جناب مسلم ابن عقیل انیس قرآن کہا جاتا ہے، حافظ قرآن تھے، عارف قرآن تھے، مفسر قرآن تھے۔ جب کسی نے ان کو تنہا سفر میں دیکھا، کہا اتنے صحرا میں اکیلے آپ سفر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کا مصحف نکال کے دکھایا، جس کے پاس قرآن ہو وہ کہاں اکیلا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں دیکھیے کتنی برجستہ شخصیتیں، بریر بن خزیر حمدانی سید القرآ، اہل کوفہ کے اکثر افراد، یہاں تک کہ جب بریر بن خزیر حمدانی کو یزید بن معقل نے وہ آیا مقابلے میں، مباہلہ ہوا، یزید بن معقل سپاہی تھا، قلب لشکر میں سے شبس بن ربیع کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا جب بریر بن خزیر حمدانی آئے، سید القرآ، کوفے میں جو بھی قرآن جانتا تھا یا براہ راست بریر کا شاگرد تھا اکثریت، یا پھر وہ ان کے شاگردوں کا شاگرد تھا، یہاں تک ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کتاب القضایا والاحکام لکھی بریر بن خزیر حمدانی نے، جس میں مولا متقیان اور امام حسن سے احادیث روایات کی اور مسلسل فقہی کتابیں اس میں تالیف کی، جو ضخیم کتاب تھی۔ تو یزید بن معقل جیسے ہی آئے بریر بن خزیر، انہوں نے مبارزہ طلب کیا، اور ادھر سے یزید نکل کر آیا اور کہا کہ اے بریر، تو اچھی زندگی گزار رہا تھا لیکن تو نے بہت غلط کیا اور اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بریر نے کہا اتفاق سے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا جو مجھے لشکر حسین میں لے آیا، لیکن سچ ہے کہ تو بہت بدنصیب واقع ہوا۔ آگے سے یزید نے جواب دیا کہ زندگی میں نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، لیکن آج تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا نہیں، میں آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہاں پر یزید بن معقل نے کہا اے بریر، تمہیں یاد ہے جب ہم کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے بنی لوزان کے کوچے سے، اس وقت تم نے کیا بات کی تھی؟ تم نے اس روز کہا تھا کہ امیر شام معاویہ ضال و مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور اس دنیا میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ تو بریر نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، اور میں اب بھی اسی عقیدے پر باقی اور قائم ہوں۔ کہ اس کا مطلب تو ابھی تک گمراہ ہے۔ بریر نے کہا اگر تو مجھے سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ امام حسین کے 72 سپاہیوں کی خصوصیات، 10 خصوصیات ہیں، ممکن ہوا تو میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ جہاں پر انبیاء صبر کر رہے ہیں، یہ 72 شکر کر رہے ہیں۔ جن کو ثانی زہرا یہ فرما رہے ہیں ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ، وہاں بھی یہ کہ ختمی مرتبت کا کوئی ساتھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ دشمن کے خلاف مباہلے کے لیے جائے۔ حسین کی یہ 72 کردار کے اعتبار سے اس عظمت و بلندی پر تھے کہ جو مباہلے کی دعوت دے سکتے تھے، اور ان 72 میں سے جناب بریر بن خزیر حمدانی نے یزید بن معقل کو مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تو مجھے گمراہ سمجھتا ہے اور خود کو حق پر سمجھتا ہے تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں ہم دونوں۔ اور اس کو الاستیعاب میں بھی ذکر کیا گیا، سیر و اعلام میں نبلا میں بھی، اور تاریخ اسلام میں شمس الدین ذہبی نے، اور باقی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ الفاظ اسی طرح سے بیان کیے۔ کہا کہ آؤ میں اور تم دونوں مباہلہ کرتے ہیں یا میدان کربلا میں، کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ ابھی سچے کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ اگر تو نے مجھے قتل کر لیا تو سمجھنا تو سچا ہے، اور میرے ہاتھ سے اگر تو قتل ہو گیا پھر میں سچا ہوں اور میں حق پر ہوں۔ بریر بن خزیر بوڑھے تھے، 93 سال عمر تھی ان کی، اور یزید بن معقل اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ بہت قوی الجثہ پہلوان تھا، لیکن جب یہ مقابلے میں آیا ایسے سوت کر تلوار چلائی بریر بن خزیر حمدانی نے کہ اس کا سر شگافتہ ہوا، اور جناب بریر کی تلوار اس کے جبڑوں میں جا کے پھنس گئی۔ یہاں تک کہ پھر باقی افراد حسین بن نمیر وغیرہ اس کے پیچھے پشت میں اکٹھے ہوئے، 30-40 افراد بریر پہ اکٹھے حملہ آور ہوئے، اور شبس بن ربیع نے روکا، عمرو بن حجاج نے روکا، کہا کہ کسے قتل کرنے لگے ہو؟ جس نے تمہارے بچوں کو کوفہ میں قرآن پڑھایا، خود دشمن اعتراف کر رہے۔ بریر حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، حبیب ابن مظاہر۔ ہم کسی کو فقیہ کہہ دیں، مجتہد کہہ دیں، ضروری نہیں کہ وہ اس درجہ رفیع پر فائز ہو۔
لیکن اگر کسی کو زمانے کا امام یہ سند جاری کر دے، رجل فقیہ کہہ کے خط لکھے، اس کا مطلب اس کی فقاہت میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی ایسی شخصیات، یہ عرفاء قرآن، یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے مفسر، قرآن کے انیس، یعنی ان 72 کا شب عاشور کی کیفیتیں اگر وقت بچے گا تو میں عرض کروں گا. ان 72 کا قرآن مجید کے ساتھ جو انس تھا، قرآن کو پروردگار نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے. لیکن ہماری مثال، اگر جوان ناراض نہ ہو، میں ایک بات عرض کروں، لاہور شہر سے ایک بچہ، ایک جوان چلا گیا حج کے لیے مکہ، اور جب حج کے لیے گیا تو وہاں جب سعودی عرب پہنچا تو اپنی ماں کو ٹیلی فون کیا اس نے، اور ماں نے پوچھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ کہا میں ٹھیک ہوں، بس سفر کی تکان کے باعث مجھے بخار ہو گیا. اب سنیں کیا کہا اس نے اپنی ماں سے، کہا اے ماں اگر آپ کا داتا دربار چکر لگے تو وہاں جا کر میرے حق میں دعا کر دیجیے. اب امت مسلمہ کی یہی کیفیت ہے کہ گھر میں قرآن جیسا مشکل کشا موجود ہے، اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی کسی مولوی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی پامسٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی ذائچہ بنوا رہے ہیں، کبھی کوئی حساب دکھا رہے ہیں. قرآن مشکل کشا ہے. 20 واقعات ہیں، میں وقت کی تنگی کے باعث نہیں بیان کر رہا. بے عینی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، موضوع امام حسین میں مستقل ایک باب ہے، عالم دین تشریف فرمائے. 20 روایات بیان کی گئی لمحوں میں، کس طرح سے، جس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے تھے لمحوں میں. ایک دفعہ مولا متقیان نماز کے لیے جا رہے تھے، اور 2 منزلہ ایک مکان تھا، اس کی چھت سے ایک چھوٹا سا بچہ اس کی منڈیڑ پہ ہاتھ رکھے سر نیچے جھکائے ہوئے، اور اب ڈر یہ تھا کہ ذرا سے اس کا ہاتھ اگر پھسل گیا تو یہ نیچے آ کے گرے گا. اور عورتیں اکٹھی تھیں، پریشان تھیں، کیا کیا جائے. اوپر سے گرا تو ضروری نہیں کہ ہم پکڑ سکیں، اور سر نیچے لگا بچہ مر جائے گا. مولا متقیان بشریت کے وہ مشکل کشا کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کی قیامت تک آنے والی ہر طرح کی مشکلات کو بھی بیان کیا اور ان کا حل بھی دیا بشر کو. اور اپنی زندگی میں بھی رکے نہیں. مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے نماز کے لیے، جیسے ہی دیکھا کہ ایک لمحے میں کیا فرمایا، کہا پریشان نہ ہو، یہ جو بچہ ابھی منڈیڑ پہ ہے تمہیں ڈر ہے کہ گر جائے گا، تو ایسا کرو اسی کے 9 سال کا بچہ اوپر روانہ کر دو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اگر بچے کے پیچھے کوئی بڑا ہے تو اگر بڑا پکڑنے کے لیے چھت پہ جاتا تو وہ آگے کو جھکتا اور نیچے گر جاتا. لیکن بچے کی فطرت ہے کہ جب اسی کے 9 سال کا بچہ اس کی طرف جاتا ہے تو لپک کے پیچھے آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ایک بچہ چھوٹا سا بھیج دو چھت پہ، جب وہ اس کو دیکھ کے پیچھے مڑے گا تم اسے اٹھا کے لے آنا. جیسے مثلا چھوٹے چھوٹے ہی گزرتے اس طرح کی ہزاروں مستقل رسالے کتابیں موجود ہیں، واقعات ہیں. سید الشہداء کا بھی گزر رہے ہیں گلی سے، اور ایک خوبصورت بچہ ہے اور 2 مدعی ہیں. ایک کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے. وہ بچہ اب چھوٹا ہے، 1.5 سال کا بھی، اس نے بولنا شروع نہیں کیا. اور وہیں پر جب گزر رہے تھے تو کچھ خواتین اور باقی افراد پریشان حال تھے. کہا فرزند رسول آپ فیصلہ کر دیجیے کس کا بچہ. حضرت نے وہیں پر ایک طرف رک کر 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس بچے کو قوت گویائی عطا فرما تاکہ خود اپنے باپ سے متعلق بتلا سکے اپنی زبان سے. ادھر سید الشہداء کے ہاتھ نیچے گئے، ادھر سے وہ بچہ خود سے کہا نہ یہ میرا باپ ہے نہ وہ میرا باپ ہے، میرا باپ ایک کسان ہے جو فلاں مقام پہ کھیتی باڑی کر رہا ہے. اللہ صلی اللہ، یہ مزاج ہے امام حسین. لمحوں میں گزرتے ہوئے لوگوں کی مشکلات، اور خود آئمہ نے درس دیا. جیسے پیغمبر گرامی اسلام کی نسبت سے 20 واقعات ہیں، خود مولا متقیان نے اپنی زندگی میں، جبکہ سید الشہداء حسین ابن بڑے تھے، امام حسین بچپنے سے لوگوں کی مشکلات آسان کرتے تھے. یہ آپ کے القابات میں سے، آپ کے تعارفات میں سے. خود مولا متقیان جب ایک قریہ اور ایک بستی کے کسان آپ کے پاس جمع ہو کے آئے کہ اتنے سالوں سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو، قحط سالی ہے، اب ہمارے بچے بھوک سے مشکل کا شکار ہیں، ڈر ہے کہ مر نہ جائیں، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. علی ابن ابی طالب خود اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں بارش ہو جائے، لیکن خود دعا نہیں کی. شیخ مفید نے بھی یہ روایت بیان کی کہ مولا متقیان نے کسی غلام خادم کو بھیجا، جاؤ گھر سے حسین ابن علی کو بلا کے لے آؤ. امام حسین تشریف لائے
اور امام حسین بھی آ کر کہہ سکتے تھے بارش ہو جائے گی خدا سے، وہی نہ، کیا طریقہ ہے، یہ 12 کی سیرت ہے، ان 14 کی سیرت ہے کہ ان 14 نے کبھی کسی کو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہر ایک نے خدا کی طرف بلایا۔ جیسی مولا متقیان نے خواہش کی امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، مولا متقیان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی مشکلوں کے لیے رجوع کرو حسین ابن علی کی طرف۔ امام حسین نے پھر آپ کا انداز تھا 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور جیسے ہی ہاتھ نیچے کیے ان سے کہا جاؤ بارش شروع ہو چکی ہے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچو۔ مشکل کشائیں بشریت کی، جس طرح سے قرآن مشکل کشا ہے، امام زمانہ مشکل کشا ہے، امام حسین مشکل کشا ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ بشریت کی مشکل کشا ہے، ہمارے مشکل کشا ہیں۔ اگر ہمیں انس نہیں ہے، ان سے قرب نہیں ہے، اب کسی بھی امام سے اپنی حاجت طلب کریں، توسل کریں، وسیلہ بنائیں، واسطہ بنائیں، براہ راست مانگیں، لیکن وہ امام آپ کا مسئلہ آپ کے زمانے کے امام کو، ہمارے وارث، ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے سید و سردار امام زمانہ ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ اب ان 3 دنوں کی گفتگو کو سمیٹ لیجئے اور یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، جو 62 نمبر بیحہ الانوار کی جلد میں وہ معنی وہ بہت اہم ہے، اگر ممکن ہوگا تو کل میں اس پر ایک مفصل گفتگو کروں گا تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور لگ یہ رہا کہ ظاہراً 2 سے 3 مجالس شاید مزید اضافی پڑھنی پڑے تاکہ ہم اس موضوع کو آگے مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صل والعصر، قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، اور جس طرح امام رضا نے فرمایا کہ 35 سال سے لے کر 60 سال کے یہ 25 سال یہ انسان کی زندگی کا اسارہ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اور امام علی ابن موسیٰ رضا کس بلند مفہوم کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں، یہ کل میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن عزیزوں، جوانوں، یہ لمحات میں نے عرض کیا، انسان کی موت دفعتاً واقع نہیں ہوتی ہے، انسان کی موت تدریجی ہے، ہر لمحہ انسان مر رہا ہے۔ جیسے کلمات کثار میں سے 74 نمبر جملہ ہے مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں، کہ ہر نفس انسان کو موت کی بھیانک وادی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ماں خوش ہے کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، اور ہم مسلسل ہر لمحے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انسان مر رہا ہے، مسلسل مر رہا ہے، یا مر رہا ہے یا خودکشی کر رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ خودکشی کر رہا ہو۔ خودکشی دفعتاً واقع نہیں ہوتی، خودکشی بھی تدریجاً ہوتی ہے۔ جو اپنے قیمتی ترین اوقات کو ضائع کر رہا ہے وہ تدریجی خودکشی کر رہا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے کہ قیامت میں اور قبر میں جس کے لیے سب سے زیادہ انسان کو مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ اور علی فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے 2 دن مساوی ہوں، برابر ہوں، اور جس کا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر نہ ہو۔ اگر قرآن کا قرب چاہیے، اگر امام حسین کا قرب چاہیے، اگر امام زمانہ کا قرب چاہیے، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قرب چاہیے، تو نسخہ خود امیر المومنین نے بیان کیا، موتو قبل ان تموتو۔ کل کی گفتگو میں پچھلی تمام تر گفتگوؤں کا نچوڑ اور خلاصہ اور یہ نتیجہ بھی عرض ہو جائے گا۔ ابھی ابہام ہے، لیکن چونکہ میں گھڑی کو برابر دیکھ رہا ہوں، وقت گزر رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اسے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، بس اشارہ کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ موتو قبل ان تموتو، علی فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا، چاہے مومن ہے چاہے منافق ہے، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا۔ اور مقداد بن اسود اس روایت کے راوی ہیں، اور انہوں نے عجیب بات بیان کی۔ مقداد بن اسود صحابہ رسول میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں، البتہ مظلوم شخصیت ہے جن کا نام نہیں لیا جاتا، صحابہ کا دم بھرنے والے افراد۔ میں نے کبھی کسی کی زبان سے مقداد کا نام نہیں سنا ہے، مگر کیا یہ صحابی رسول نہیں جن کے بارے میں رسول نے وہ بات کی جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اور اسے سیر و اعلام نبلاء میں اور انساب الاشراف میں اور معتبر ترین متون میں اہل سنت کے کبار علماء نے بیان کیا، حتیٰ امام طبرانی نے بیان کیا۔ مقداد بن اسود سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام میں مقداد کا مقام وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کا ہوتا ہے۔
یا اللہ۔ یہ مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں نے جس دن جنگ خیبر تھی اور مولا متقیان بہت دنوں کے بعد آئے اور اللہ میں جنگ لے کے بڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا مولا متقیان کے حملے کے بعد اور جس لمحے علی نے دروازہ اکھاڑا تھا اس کے بعد اس طرح سے یہودی بھاگ رہے تھے، ایک کا منہ ادھر تھا دوسرے کا منہ ادھر تھا، کوئی زخموں سے کرا رہا تھا، کوئی مر رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ لیکن مجھے جو تعجب ہو رہا تھا کہ فتح خیبر کے دن جو یہودی مر رہے تھے ان کی زبان پر بھی علی تھا، جو زخمی تھے ان کی زبان پر بھی علی تھا، جو بھاگ رہے تھے ان کی زبان پر بھی علی تھا، اور چوتھی طرف میں نے دیکھا کہ علی اپنی شمشیر کے ساتھ ذوالفقار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تب مجھے پیغمبر گرامی اسلام کی جان یہ علی فرما رہے ہیں، میں یمت جرانی، جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھے دیکھے گا، اور اے ہار حمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ یہ کون سی موت ہے؟ علی یہ نہیں فرما رہے خودکشی کر لو، یہ کون سی موت ہے؟ یہ وہ موت ہے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا عمل اس بچے کے ساتھ کیا انجام دیا جاتا ہے جو نومولود ہے؟ پہلا کام کیا انجام دیتے ہیں؟ اس کی ناف کو کاٹ دیتے ہیں۔ کیوں کاٹتے ہیں؟ اتنے مہینے تو اسی ناف کے ذریعے سے شکم مادر میں اس کو خوراک ملتی رہی، اگر وہاں یہ ناف کٹ جاتی تو وہاں مر جاتا یہ، یا بندش آ جاتی، رکاوٹ آ جاتی۔ جس ناف کے وسیلے سے اسے رزق ملتا رہا اور زندہ رہا، دنیا میں آنے کے بعد ولادت کے بعد سب سے پہلا کام ناف کاٹیں گے، اگر تاخیر کی تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم میں خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے ناف درکار تھی جس کے ذریعے سے اسے رزق پہنچتا تھا۔ اب ایک اور عالم میں آ گیا، اور اب جس عالم میں آیا ہے اس کی ناف کٹنا ضروری ہے چونکہ یہاں کے مطابق اس کو خوراک ملے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے، جو حوروں کے نقشے کھینچتے ہیں مولوی صاحبان سوشل میڈیا پہ اور کبھی ٹیلی ویژن پر گڑ گڑا کے دعائیں بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ساتھ حوروں کے جو منظر کشی کرتے ہیں کہ 70 کپڑے پہنے ہوں گے اور اس طرح سے، اس کے باوجود ان کا جسد دکھائی دے رہا ہوگا اور ایسی خصوصیات، نہ ایسا نہیں ہے۔ تصور حور جو ملا نے پیش کیا اور جو قرآن نے تصور حور دیا، ببین تفاوت راز کجا ہستا بے کجا، کہ ادھر ان عورتوں کو چھوڑ دو وہاں تمہیں حور ملے گی، یہاں دال چھوڑو وہاں پہ گوشت ملے گا۔ یہ کیسی ایک حریصانہ اور ایک لالچانہ تصور انسان کے ذہن میں جس طرح سے دیا گیا۔ حور کا یہ مفہوم نہیں ہے، آیت اللہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بیان کیا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بیان کیا۔ یہ جو شکم مادر میں بچہ اتنے مہینے تک جو خوراک استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ماں کے بطن میں زندہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد کیا کوئی انسان راضی ہوگا کہ اسے وہی خوراک دی جائے؟ جس خوراک کی وجہ سے اپنی ماں کے بطن میں اتنے عرصہ اس نے زندگی گزاری ہے، اب دنیا میں آنے کے بعد ناف کاٹی جا رہی ہے۔ وہی خوراک جو ماں کے بطن میں شکم مادر میں سے دی جاتی تھی، کوئی ایسا فرد ہے کہ اب بخوشی وہ خوراک قبول کرے جو اسے کھلایا جاتا تھا، وہاں پلایا جاتا تھا؟ کراہت کرے گا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی اور وہاں کی جو خوراک ہوگی تب اسے اندازہ ہوگا نا بہت فرق ہے، بہت الگ ہے۔ اور جس حور کے لیے یہاں سے دعائیں مانگ کے جا رہا ہے، جب وہی اسی طرح کی حور پیش کرے گی وہ خود کراہت کرے گا۔ حور کا یہ تصور نہیں ہے، حور انسان کا حسن عمل ہے۔ یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں ان میں جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے، جتنی دقت ہوتی ہے، جتنی گہرائی ہوتی ہے، جتنی توحید ہوتی ہے، جتنی یہ خوبصورت عبادت ہوتی ہے، اور جتنا یہ جس معیار کا عمل ہوتا ہے، اس عمل کے تجسم کا نام حور ہے۔ قیامت کے دن ہمارے انہی اعمال کو مجسم کر کے ہمارا صحیح اور شریک قرار دے دیا جائے گا کہ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بہت لطیف تعبیر ہے۔ یہ جو ہماری معتبر ترین روایات میں سیدہ زہرا کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ حورائے انسیہ ہیں، کیا مطلب؟ کہ انسانی شکل میں فاطمہ زہرا حور ہیں، یعنی اللہ نے تمام تر خوبیوں اور تمام تر کمالات کو سیدہ زہرا کی شکل میں مجسم کیا، انسانی پیکر میں ڈھال کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے زوجہ قرار دیا ہے۔
اللہ صلی یا علی. بس وقت ختم ہوا، باتیں تشنا ہیں اور تشنگی رہ گئی. مجھے افسوس ہے اور کوئی غلط فہمی بھی نہ رہ جائے. یہ مکانات نہیں ہیں، مقام. جیسے ہم پل صراط کی نسبت ہمارا عقیدہ ہے لوح و قلم کرسی، یہ مکان نہیں ہے، یہ مقام ہے. مکان مادی ہوتا ہے، مقام روحانی اور معنوی ہوتا ہے. لوح و قلم سے کیا مراد ہے، کرسی سے کیا مراد ہے، پل صراط سے کیا مراد ہے، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. خود حقیقت موت، حقیقت حیات پیچیدہ ترین حقیقت ہے جسے پروردگار سورہ مبارکہ عصر میں بیان کر رہے ہیں. لیکن علی فرما رہے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی یہ جو ناف ہے دنیا میں آنے کے بعد کاٹی جاتی ہے، تم اس دنیا میں آخرت کے عالم میں قبر میں اترنے سے پہلے اس ناف کو اپنے ہاتھ سے کاٹ لو، یعنی اس دنیا کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر لو. ورنہ اگر اسرائیل آئے تمہاری کینچی لے کر اس ناف کو اس دنیا سے قطع کرنے کے لیے، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. اسرائیل کے آنے سے پہلے دنیا کے ساتھ اس تعلق کو اپنے ہاتھ سے کاٹ لو. یہ دنیا کے ساتھ جو ناف جڑی ہوئی ہے، اس کی وضاحت میں کل کروں گا، مجھے اندازہ ہے تشنگی رہ رہی ہے. اس کو اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے اس دنیا میں الگ کر لو. اس لیے کہ جب اسرائیل یہی کام کرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے. عالم دین بیٹھے، کیوں آپ قبر میں جیسے ہی اتارتے ہیں فوراً تلقین پڑی جاتی ہے؟ کیوں تلقین پڑھتے ہیں؟ کیوں 12 اسما افہم یا فلان ابن فلان هل انت علی العہد الذی فارقتنا، کیا تو اس عہد پہ باقی ہے جسے ہم پہ الگ ہوا؟ کہ اللہ تمہارا رب ہے، محمد تمہارے نبی ہے، علی تمہارے امام ہے، کیا بھول گیا مرتے ہی؟ قبر میں اتار کر ہاتھوں کی کینچی بنا کر کندھے جھنجھوڑ کے بار بار بتایا جائے، اور دوبارہ دفن کرنے کے بعد ایک شخص بیٹھے اکیلے قبر کے پاس پھر بتائے. کیوں بتائے؟ اس لیے کہ جب اسرائیل آ کر انسان کی ناف اس دنیا سے کاٹتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سکرات موت کے ان سخت ترین لمحات میں ہر چیز انسان کو بھول جاتی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ یہ تلقین ہو یا دہانی ہو، پھر سے اس کے ذہن میں دوبارہ یہ چیزیں آئیں. اس لیے علی فرما رہے ہیں کہ اگر اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دنیا کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر لے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ اختیاری موت ہے. ان 72 نے یہ موت اختیار کی ہے. یا علی، یہ 72 کے 72 اس اختیاری موت کے درجہ رفیع پر فائز ہیں. وہ بات جو قرآن بیان کر رہا ہے، انزعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ان سے کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں. معیار ولایت الہیہ موت کی تمنا ہے. اور علی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، واللہ لابن ابو طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. اللہ کی قسم، ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہے. موت کے ڈر سے رونے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے. وہ جو موت سے محبت کریں. موت سے محبت کا اعلان یا علی نے کیا یا علی کے پوتے نے کیا. بظاہر سمجھیں 13.5 سال سن ہے. اس لیے حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت وسنا نے مؤرخ کے قلم پر بھروسہ نہیں کیا کہ وہ آ کر میرے صحابہ کا تعارف پیش کرے، وہ آ کر میرے اہل بیت سے متعلق بتائے، وہ میرے بھتیجے قاسم بن حسن کی معرفت بتائے. کسی سیرت نگار کے قلم میں اتنی تاب اور توان اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قاسم کی معرفت کو بیان کر سکے. اس لیے حسین ابن علی اپنے ہاتھ سے کربلا کی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں. اسی ولایت عظمیٰ کے عہدے رفیع پر فائز ہیں جناب قاسم. اور یہ بات سمجھائی حسین ابن علی نے شب عاشور جب خواہش کی کہ کیا میں بھی شہیدوں میں شامل ہوں. میں نے بہت زحمت دی، لیکن موضوع پیچیدہ تھا اور میں اس سمت منتقل ہونا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی. اور جتنے سوال یا الجھنے ذہنوں میں ہیں کل وہ برطرف ہو جائیں گے اور کل ہم اگلے مراحل کی طرف بڑھ جائیں گے. شب عاشور جب پوچھا میں بھی شامل ہوں شہیدوں میں، امام حسین فرما دیں ہاں یا فرما دیں نہیں. لیکن کیا پوچھا کہ کیف الموت عندک، اے قاسم یہ موت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور عقلاء اور فلسفی
جو حیات اور موت کی حقیقت کو نہ بتا سکیں، جس طرح سے قاسم ابن حسن نے موت کی تفسیر بیان کی، عقلاء عالم معرفت جناب قاسم ابن حسن کی خاک پاک کو بھی نہیں چھو سکتے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ یہ گفتنی نہیں ہے، یہ چشیدنی ہے، یہ معرفت ہے جناب قاسم کی۔ امام حسین کی محبت احساساتی بنیادوں پر نہیں تھی میرے عزیزوں۔ جو کیفیتیں جناب علی اکبر کی زیارت کے موقع پر تھی، اس لیے نہیں کہ بیٹا ہے، بیٹا ہونے کے باعث امام حسین کی کیفیت نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ خود حسین نے بتایا، اور کوئی انسان اس لائق نظر نہیں آیا، اس لیے امام حسین نے اللہ کو گواہ بنایا۔ جناب علی اکبر کی دفعہ داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، اس جوان کو بھیجنے لگا ہوں جو خلق میں، خلق میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ۔ اور ادھر جب علی اکبر کو روانہ کیا تھا، وہ فرمایا یا بنیہ مہلن مہلہ، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ۔ اور میں نے کئی مقتل کی کتابوں میں دیکھا ہے، منہاج الدموع میں، دمۃ الثاقبہ میں، جیسے ہی جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے، ایک ایسی آواز سنی، علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، قیامت کا منظر تھا۔ کیا دیکھا؟ حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گر۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، آگے بڑھے، بابا کو اٹھایا، جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا جیسے بس اوقات بعض افراد تیزی میں کہہ دیتے ہیں، میں نے اس متن پر غور کیا، حسین ابن علی یہ نہیں فرمایا کہ کاش آپ کا جوان بیٹا ہوتا، نہ، کیا جملے مقتل کے، اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ یہ حسین ابن علی کا اوندھے منہ خاک کربلا پر گرنا اس لیے کہ شبیہ رسول اللہ ہیں، اور جناب قاسم شبیہ امیر المومنین ہے۔ استاد حق شہید مرتضی مطہری نے حماسہ حسینی میں تحریر کیا کہ روز عاشور حسین ابن علی نے 7 مقامات پر آواز کے ساتھ گریہ کیا، 7 مرتبہ روئے، اور روتے روتے آپ کی آواز نکلی، بلند ہوئی، اور سب سے زیادہ ان 7 مقامات میں سے کب روئے؟ جب جناب قاسم کو روانہ کر رہے تھے۔ اب پتہ چلتا ہے ایک جناب قاسم کا ظاہر حسین تھا، جب لشکر اشقیاء میں پہنچے تھے تو یوں لگ رہا تھا دشمن ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور ظاہر سے زیادہ جناب قاسم کا باطن خوبصورت تھا۔ حسین دیکھ رہے تھے یہ کون رخصت ہو رہا ہے، اس لیے شہید مطہری نے لکھا چچا اور بھتیجا گلے مل کر اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کے کربلا کی زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ کربلا کے واحد شہید ہے میرے عزیزوں، بتایا کہ آج شبیہ تابوت جناب قاسم کو لایا جائے گا۔ یہ کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں زندگی میں امام حسین نے کفن پہنا کے روانہ کیا۔ معرفت بھی اپنے دادا علی کی جیسی ہے، شجاعت بھی اپنے دادا علی کی جیسی ہے۔ گئے 180 دشمنوں کو فنار کیا۔ جناب قاسم جناب ابو الفضل عباس کے شاگرد، یہ بچپنا ہے، لیکن شجاعت کا عالم کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے دو بدو لڑائی میں بڑے بڑے پہلوان آئے، یہاں تک کہ ارزق شامی جس طرح سے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں عامر ابن عبدود 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسی طرح سے شام سے آیا ہوا ارزق، یہ پہلوان جس کے 4 بیٹے اور 3 بھتیجے تھے، جب 180 افراد دشمن کے قتل ہوئے جناب قاسم کے ہاتھ سے، ارزق شامی نے اپنا ایک بیٹا بھیجا مقابلے میں جو خود منجھا ہوا پہلوان تھا، لیکن جناب قاسم نے اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔
ایک بیٹا قتل ہوا، اس نے غصے میں دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا آیا، جناب قاسم نے لمحوں میں اسے بھی فنار کیا، تیسرے کو قتل کیا، چوتھے کو قتل کیا، اس کی زندگی اجڑ گئی۔ ایک مرتبہ ارزق نے اب اپنے بھتیجوں کو بلایا، 3 بھتیجے باری باری بھیجے، جب 7 قتل ہوئے جناب قاسم کے ہاتھ سے، اب اس نے کہا میں خود مقابلہ کروں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا ارزق تمہاری توہین ہے، اتنا بڑا پہلوان ہو کر، اتنا بڑا سپاہی ہو کر، اتنا قوی الجثہ اور پرہیبت شخصیت کا حامل، تو ایک بچے کے ساتھ جنگ کر، میں کسی اور کو بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں خود جاؤں گا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھتیجوں کا قصاص لوں گا۔ یہ گھوڑے پر سوار ہو کے مقابلے کے لیے آیا۔ میدان کربلا میں یہ حیرت انگیز لمحہ تھا، یہ غیر متوازی مقابلہ کہ ایک طرف 36,000 کے لشکر میں سے سب سے تنومند اور قوی الجثہ اور پرہیبت منجا ہوا تجربہ کار پہلوان جو 1,000 افراد کے ساتھ لڑنے کی تنہا صلاحیت رکھتا تھا، اور جناب مقابلے میں جناب قاسم 13 سے 14 سال سن ہے۔ ادھر جناب قاسم چلے، ادھر ارزق شامی چلا، ادھر حسین ابن علی نے جناب قاسم کی والدہ معظمہ ام فروا کو بلایا کہ اے ام فروا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بیٹا قاسم آج میدان جنگ میں شہید نہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا قاسم اس شقی کے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ ام فروا تو قاسم کی ماں ہے، مصلی بچھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں قاسم کے لیے دعا کر کہ پروردگار تمہارے بیٹے قاسم کو اس شقی کے ہاتھ سے قتل نہ ہونے دے۔ ادھر جناب ام فروا کے ہاتھ اٹھے، ادھر ارزق شامی بڑھا، ادھر سے جناب قاسم، فوج حسین کی نگاہیں بھی گڑی ہوئی ہیں، عمر ابن سعد کے لشکر کے تمام سپاہیوں کی نگاہیں بھی گڑی ہوئی ہیں۔ ایسے عالم میں جب جناب قاسم ارزق شامی سے قریب تر پہنچے، ایک مرتبہ جست لگا کر ایسے بلند ہوئے اور اپنے دونوں پاؤں اپنے گھوڑے کی زین پر رکھے، اور اتنے اعتدال اور قوت کے ساتھ اور اتنی مہارت کے ساتھ ایک ایسا شمشیر کا وار ارزق شامی کے سر پر کیا کہ گردن تک اس کے خود کو کاٹتا ہوا اتر آیا۔ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، اب کوئی اکیلے اس کے مقابلے میں نہ ہو، میمنہ والے پلٹو، میسرہ والے پلٹو، چاروں طرف سے علی کے پوتے کو گھیر کر قتل کرو۔ چاروں طرف سے فوجیں امڑ پڑی۔ میرے عزیزوں، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار چلا رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ چلا رہا تھا، جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر برسا رہا تھا۔ اتنے زخم لگے حسن مجتبیٰ کے فرزند قاسم کو کہ زین فرس پر ڈگمگانے لگے، اور اب اپنے چچا کو بلایا، چچا جان اپنے بھتیجے قاسم کی مدد کے لیے آ جائیے۔ لیکن ایک جملے میں خلاصہ کر کے بتاؤں کیا ہوا؟ جب تک زین پر تھے قاسم تھے، لیکن زین سے زمین پر آتے وہ قاسم تقسیم ہو چکے تھے۔ اور حسین فرما رہے تھے قاسم مجھے معاف کرنا کہ تیری لاش تک پہنچنے میں تیرے چچا کو بڑی دیر لگ گئی۔ اب حسین ابن علی نے بڑی کوشش کی کہ ان پتیوں کو جمع کر کے پھول اکٹھا کر لیں، لیکن حسین سے جب پھول کی شکل مکمل نہیں ہو پا رہی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، اے قاسم، میں امام وقت کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو۔ ایک مرتبہ مختلف اطراف سے آوازیں بلند ہوئی، لبیک لبیک یا حسین،